خواجہ بزرج مہر کا مکہ معظمہ کی طرف امیر حمزہ کے پیدا ہونے کی خبر کے واسطے۔ ہرگاہ خواجہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے، خواجہ نے ایک خط خواجہ عبد المطلب کو کہ قوم بنی ہاشم کے سردار تھے اس مضمون کا لکھا کہ بندہ خاکسار مکہ معظمہ کی زیارت کے واسطے آیا ہے اور آپ سے بھی ملازمت کی تمنا ہے۔ خواجہ عبد المطلب خط کو پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور جمی رؤسائے مکہ کو ساتھ لے کر بزرج مہر کے استقبال کو گئے اور بکمال عزت و توقیر لے آئے۔ پہلے تو بزرج مہر نے خواجہ عبد المطلب کے ساتھ کعبے کی زیارت کی، بعد ازاں شہر کے رئیسوں سے ملاقات کی اور ہر ایک کو روپے اشرفی دے کر کہا کہ سلطان ایران نے فرمایا ہے کہ میں تم سے بہت راضی ہوں اور تم لوگوں کو اپنا دعا گو جانتا ہوں اور ہمیشہ دعائے خیر کا مستدعی ہوں۔ یہ کہہ کر ڈھنڈورے کو بلا کر منادی پھروا دی کہ آج کے دن سے جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا وہ نوکر سلطان ایران کا ہوگا، بس پیدا ہونے کے ساتھ ہی لڑکے کے وارث ہمارے پاس لے آئیں کہ ہم اس کی پرورش کے واسطے سلطان کی طرف سے اخراجات مقرر کر دیں اور اس کا نام بھی ہم ہی رکھیں۔ مگر چونکہ خواجہ بزرج مہر کے ساتھ فوج کثیر تھی اس واسطے شہر کے باہر فروکش ہوئے، لیکن ہمیشہ خواجہ عبد المطلب کی ملاقات کے واسطے شہر میں آتے تھے اور کبھی کبھی خواجہ عبد المطلب بھی خواجہ بزرج مہر کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن 15-20 روز کے بعد خواجہ بزرج مہر جو خواجہ عبد المطلب کی ملاقات کے واسطے گئے، خواجہ عبد المطلب نے بعد سلام علیک کے فرمایا کہ کل بندہ زیادہ پیدا ہوا ہے۔ بزرج مہر نے اسی دم منگوا کر صورت دیکھی اور قرعہ پھینک کر زائچہ کھینچا۔ معلوم ہوا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو شاہان ہفت اقلیم سے خراج لے گا اور تمام جہاں میں اپنا عمل کرے گا، اور جتنے پردہ دنیا اور قاف پر زبردست ہیں وہ سب اس کے زیر دست ہوں گے، اور کفر کا تنزل اور اسلام کی ترقی اس کے ہاتھوں ہوگی۔ بزرج مہر نے پیشانی پر بوسہ دے کر حمزہ نام رکھا اور خوش ہو کر خواجہ عبد المطلب کو مبارکباد دی۔ جتنے حاضرین تھے سبوں نے میں خواجہ بزرج مہر کعبہ معظمہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر فاتحہ خیر پڑھا اور حمزہ کی سلامتی کے واسطے دعا مانگی، اور کئی صندوق اشرفیوں کے بزرج مہر نے امیر حمزہ کی پرورش کے واسطے خواجہ عبد المطلب کو دیے۔ خواجہ عبد المطلب نے شربت تیار کر کے چاہا کہ حاضرین کو پلاویں۔ بزرج مہر نے کہا کہ تھوڑا صبر کیجیے اور 2 شخصوں کو بھی آنے دیجیے کہ ان کے بھی لڑکے آپ کے صاحبزادے کے رفیق ہوں گے۔ بزرج مہر یہ کہتے ہی تھے کہ بشیر نامی غلام خواجہ عبد المطلب کا اپنے لڑکے کو لایا اور کہا کہ غلام کے یہاں بھی خانہ زاد پیدا ہوا ہے۔ بزرج مہر نے نام اس لڑکے کا مقبل وفادار رکھا اور بشیر کو ایک توڑا اشرفی کا مقبل کی پرورش کے واسطے دیا اور کہا کہ یہ لڑکا فن تیر اندازی میں شاطر ہوگا۔ ہرگاہ بشیر رخصت ہو کر اپنے گھر کی طرف چلا، اثنائے راہ میں امیہ ضمیری نامی ساربان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بشیر سے پوچھا کہ کہاں سے آتا ہے۔ اس نے مفصل حال بیان کیا۔ امیہ ضمیری خوشی خوشی اپنے گھر میں جا کر اپنی جورو سے کہنے لگا کہ تو ہمیشہ کہا کرتی ہے کہ میں پیٹ سے ہوں، جلدی لڑکا جن کے روپے اشرفیاں ہاتھ آئیں۔ اس نے کہا کہ تجھے خبر ہے مجھے ابھی 7واں مہینہ شروع ہے، نوج میرے ابھی لڑکا ہوگے۔ امیہ نے کہا کہ تو کوکھنا شروع کر، البتہ لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر 2 مہینے کے بعد پیدا ہوا تو مجھ کو کیا فائدہ ہوگا۔ وہ جھنجھلانے لگی کہ موئے کی عقل ماری گئی ہے، بے دردوں لڑکا جنواتا ہے۔ امیہ کو جو طیش آیا، ایک لات اس کے پیٹ پر اس زور سے ماری کہ وہ بلبلا کر درد کے مارے لوٹنے لگی۔ بچہ تو اس کے پیٹ سے نکل پڑا اور اس کا دم نکل گیا۔ امیہ نے جھٹ پٹ لڑکے کو اپنی فرغل کی آستین میں لے لیا اور بزرج مہر کے سامنے جا کر کہنے لگا کہ حضرت اس نمک خار کے بھی لڑکا پیدا ہوا ہے، حضور کے دکھلانے کو لایا ہوں۔ خواجہ بزرج مہر نے اس کو دیکھ کر ہنس دیا اور خواجہ عبد المطلب سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ لڑکا شاہ ایاران روزگار ہوگا اور بڑے بڑے بادشاہ ذی جبروت اور پہلوان قوی ہیکل و بازو اس کے نام سے لرزیں گے اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں قلعے تنہا فتح کرے گا۔ بڑا ہی طماع و مفتری و چالاک ہوگا، مگر امیر حمزہ کا رفیق و ہمدم ہوگا۔ بزرج مہر نے جو اس کو اپنی گودی میں لے لیا، چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ خواجہ بزرج مہر نے اپنی انگلی اس کے منہ میں دے دی۔
اس نے انگوٹھی خواجہ کی منہ سے اتار لی اور چپ ہو رہا۔ ہرگاہ خواجہ نے انگوٹھی اپنی انگلی میں نہ دیکھی، جیبوں میں ڈھونڈنے لگے۔ جب نہ ملی تو مصلحتاً خاموش ہو رہے۔ جس وقت سب نے شربت پیا، خواجہ نے ایک قطرہ شربت کا اس کے منہ میں بھی دیا۔ منہ جو اس کا کھلا، انگوٹھی منہ سے گر پڑی۔ بزرگ مہر نے ہنس کر خواجہ عبد المطلب سے کہا کہ یہ پہلی اس کی چوری ہے۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ میں نے اس کا نام امر رکھا، اور 2 صندوق اشرفیوں کے امیہ کو دے کر کہا کہ احتیاط سے اس کی پرورش کرنا۔ اس نے صندوق اشرفیوں کے تو لے لیے، مگر کہنے لگا کہ اس کی ماں جنتے ہی مر گئی ہے، میں اس کو کیوں کر پرورش کروں گا۔ بزرگ مہر نے خواجہ عبد المطلب سے کہا کہ حمزہ کی ماں نے بھی انتقال کیا اور ان دونوں لڑکوں کی بھی ماں مر گئی ہے، پس مناسب ہے کہ آپ ان دونوں لڑکوں کو بھی اپنے ہی گھر میں رکھیے، اور عادیہ بانو سعدی کرب کی ماں کہ اس کو حضرت ابراہیم نے عالم رویا میں مشرف باسلام کر کے حمزہ کے دودھ پلانے کے واسطے ارشاد فرمایا ہے، سو وہ چلی آتی ہے، آپ استقبال کر کے اس کو لے آئیے، اور داہنی چھاتی کا دودھ حمزہ کو اور بائیں چھاتی کا دودھ مقبل وفادار اور امر عیار کو پلوائیے۔ خواجہ عبد المطلب بموجب حکم خواجہ بزرگ مہر عادیہ بانو کو پیشوائی کر کے لے آئے اور تینوں لڑکوں کو اس کے حوالے کیا۔ جب 6 دن امیر کے تولد کو گزرے، بزرگ مہر نے خواجہ عبد المطلب سے کہا کہ صبح کو گہوارہ امیر کا بالا خانے پر رکھوا دیجیے گا، اور اگر وہ گہوارہ غائب ہو جائے تو کچھ تشویش نہ کیجیے گا کہ آفریدگار نے عجائبات بہت خلق کیے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے گرد احاطہ دریائے عظیم الشان کا ہے، اس کے پار ایک پہاڑ ہے جس کو کوہ قاف کہتے ہیں، اس کے گرد بہت بستیاں ہیں کہ ان میں جن، پری، دیو، غول، شترپا، گاؤسر، فیل گوش، نیم تن، تسمہ پیرے، گھڑ موہے وغیرہ بستے ہیں، اور وہاں کا بادشاہ شہپال بن شاہ رخ ہے، اس کا وزیر کہ عدل میں اپنا عدیل نہیں رکھتا ہے اور شبانہ روز عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے، وہ گہوارہ حمزہ کا اپنے بادشاہ کے پاس منگوائے گا اور 7 دن کے بعد پھر پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر خواجہ عبد المطلب سے رخصت ہو کر اپنے لشکر میں گئے۔